بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2.5 مہینے یا زیادہ روزانہ مشغول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع میں۔ علماء کے ساتھ روزانہ نشستیں، فتووں کی تیاری، تحریروں کی تحقیق اور پاکستان کی سپریم کورٹ تک پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ اس دوران جب تاریخ آئی ریویو کی 29 مئی 2024، تو طے پایا کہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں خود موجود ہوں گے۔ تقریباً 1 ہفتے کا ٹائم تھا جب یہ تاریخ آئی، تو میں نے گزارش کی استاذ العلماء مختوم اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کاظمی سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ 1 دن پہلے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر لے۔ میری گزارش انہوں نے قبول فرمائی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بھرپور کانفرنس ہوئی، جس میں سوائے چند کے ملک بھر سے پوری نمائندگی ہوئی۔ ان سب کا اعتماد تھا شاہ صاحب پر، وہ سب تشریف لائے۔ اس کے بعد اگلے دن سپریم کورٹ میں بھی وہ تشریف لے گئے، ہم بھی حاضر ہوئے، اور ہمارے احباب نے، علماء نے سپریم کورٹ میں اپنے موقف کو جس قدر پیش کیا جا سکتا تھا، جتنا ٹائم ملا وہ پیش کیا۔ ایک طرف اعتراض ہو حضرت شاہ حسین الدین صاحب پر، دوسری طرف ان کے فرزند سید حبیب الحق شاہ نمائندہ بنے تو ان کو اس کی وجہ سے مبارکباد لی جائے، کریڈٹ لیا جائے، قابل غور ہے، محل نظر ہے۔ اسے میں کیا کہوں، یہ آپ خود لفظ چن لیجئے، میں کہوں گا تو شاید آپ برا مانیں گے۔ یہاں میرا ایک پروگرام ہوتا ہے ہر جمعرات کو کئی برسوں سے، 10:30 سے 12 بجے تک مسلسل سوال آ رہے تھے، جو میرے ساتھ سوال پیش کرنے والے نوجوان وہ روک رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا نہیں، لے لو سوال۔ اس سوال کے جواب میں میں نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے حوالے سے اپنی بات پیش کی، اور ساتھ ہی میں نے مفتی محمد حنیف قریشی کا بھی ذکر کر دیا، جبکہ اس میں میرے یہ جملے موجود ہیں کہ میں ان کی صفائی پیش نہیں کر رہا، لیکن مفتی محمد حنیف قریشی میرے سامنے بھی اور ویسے بھی علماء کی موجودگی میں اپنے عقائد کی وضاحت کر چکے۔ چونکہ صرف میرے سامنے اور وہ مفتی صاحبان، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ان کے سامنے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی، کسی اور کے سامنے ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی کچھ مزاج پایا جاتا ہے۔ 10 جون 2022 یہ 5 صفحات کا خط مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جماعت اہل سنت کو بھیجا تھا۔
اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. میری طرف سے بھی اور اس مراسلہ کے ذریعے پوری دنیا میں موجود میرے معترضین کو دعوت ہے جو میرے عقیدے کے متعلق آئے روز عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر موجود میرے خلاف عقیدہ اہل سنت بیانات کو اس مجلس کے سامنے پیش کریں. یعنی ایک مجلس منعقد کی جائے محاکمے کے لیے، مجلس تحکیم، اور یہ مجلس میرے بیانات کو بغور سنے اور پھر مجھ سے وضاحت طلب کرے اور ٹھنڈے مزاج سے میری وضاحت کو سنے. اگر وہ مجلس تحکیم شرعی طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھ فقیر محمد حنیف قریشی کے فلاں فلاں عقائد و نظریات ضروریات اہل سنت سے متصادم ہیں، تو مجلس تحکیم جن الفاظ کے ساتھ کہے گی میں ان الفاظ کے ساتھ علل اعلان توبہ کروں گا، کیونکہ توبہ نجات ہے، مومن کے لیے عزت ہے، صالحین کے لیے زینت ہے. یہ الفاظ میں نے من و عن آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. لیکن اس خط کا انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. میں ان کی صفائی پیش نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایک شخص میرے سامنے جب واضح طور پر وہ اعتراضات کو رفع کر دے، توبہ کر لے، اس کے بعد پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شرعی حکم آپ بتا دیجئے. اگلی میری، کیونکہ میں مشغول ہوں ابھی بھی اسی ختم نبوت کے سلسلے میں، اور جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا میں کسی جلسوں میں نہیں جا رہا، میں کسی اور طرف توجہ نہیں کر رہا. میری تمام توجہ ادھر ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. میں اس سے توجہ نہیں ہٹاؤں گا. آپ بھلے میرے خلاف میری ذاتیات پر یا جس طرح چاہیں جو چاہیں کہیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. میری بات سن لیجئے، جو عند اللہ تعالی اور عند الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و ثواب ہے، میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں. میں اس سے معمولی سا بھی ہٹنا نہیں چاہتا. میں ہر محفل میں یہ کہہ کے اٹھتا ہوں کہ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ میری ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں یہ ضرور سنتے ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں. میں 5 علماء کرام کے نام لے رہا ہوں جن پر آپ کو اتفاق ہوگا.